بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر پر زیادہ حق بیوی کا ہے یا بہن کا ہے، یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ شریعت نے بیوی کے حقوق الگ بیان کیے ہیں اور بہن کے حقوق الگ بیان کیے ہیں۔ ہم دونوں کے حقوق آج آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جہاں تک تعلق بیوی کے حقوق کا ہے تو وہ دو طرح کے ہیں، حقوق مالیہ، حقوق غیر مالیہ۔ حقوق مالیہ جیسا کہ مہر، نکاح کے وقت جو بھی مہر طے ہوا شوہر کے ذمے اس کا دینا ادا کرنا واجب ضروری ہے، اور اسی طرح نفقہ یعنی بیوی کا کھانا پینا، اس کا پہننا، یہ سارا انتظام شوہر کے ذمے ہے۔ جو خود کھاتا ہے وہی کھلائے، جو خود پہنتا ہے وہی پہنائے، اور اس کے ساتھ ساتھ السکنہ، رہنے کے لیے گھر کا انتظام، یہ بھی شوہر کے ذمے ہے۔ یہ تو مالی حقوق ہوئے۔ اب رہی بات غیر مالی حقوق کی، تو ان میں سے ہے کہ بیوی کی زوجیت کا جو حق ہے وہ ادا کرے۔ اگر بہت ساری بیویاں ہیں، یعنی 2 یا 3 یا 4، ایک سے زائد بیویاں ہیں، تو پھر سب کے درمیان انصاف سے کام لے، اور اگر ایک ہے تو اس کا حق ادا کرے، اس کو شکایت کا موقع نہ دے۔ نمبر 2، کہ بیوی کو نقصان نہ پہنچائے۔ نقصان پہنچانے میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایسی پٹائی کرے کہ چہرے پر نشان پڑ جائیں، جسم پر نشان پڑ جائیں، اس کو شریعت نے منع کیا ہے۔ پٹائی کرنے کی نوبت اگر آئے تو بعض روایات سے ملتا ہے کہ جیسے کہ مسواک ہوتی ہے، اتنی پتلی اور چھوٹی ڈنڈی سے پٹائی کرے، لیکن آج کی طرح نہیں، جیسے کہ آج کے زمانے میں بیلڈوں سے مارا جاتا ہے، ڈنڈوں سے مارا جاتا ہے۔ یہ سراسر بے بنیاد اور غلط بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، استوصوا بالنساء، استوصوا بالنساء، اے لوگو عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ دیتا ہے کہ عورت نازک مزاج ہے، صبر سے کام لینا اور ایسی پٹائی نہ کرنا جس سے اس کو نقصان پہنچے، اس سے شریعت منع کرتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ والمعاشرۃ بالمعروف، اچھائی کے ساتھ پیش آنا، نرمی کرنا اور پیار سے سمجھانا، یہ اس کے حقوق غیر مالیہ ہیں۔ ان حقوق میں اگر شوہر کوتاہی کر رہا ہے تو اللہ کے ہاں اسے جواب دینا ہوگا، اور اگر وہ کوتاہی نہیں کر رہا ہے تب اللہ کے ہاں وہ بالکل بری ہوگا اور اس سے کوئی جواب طلب نہیں کیا جائے گا۔ اب رہا مسئلہ بہن کا، بہن کے بارے میں شریعت کہتی ہے اگر باپ زندہ ہے تو باپ کی موجودگی میں بھائی پر بہن کا حق یہ ہے کہ وہ بہن کی دیکھ ریکھ کرے، نگرانی کرے، اس کو اچھی نصیحت کرے، نیک بنائے، اچھے راستے کی طرف لے کر آئے، سچی دوستی کرے، اس کا ہاتھ پکڑ کر گندی جگہ سے اچھی جگہ کی طرف لے کر آئے، یہ بھائی کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر باپ کا انتقال ہو گیا تو اب جس طرح باپ ذمہ دار تھا بیٹی کا، اب یہ ساری ذمہ داریاں، باپ تو چلا گیا ہے، بھائی کے کاندھوں پر جائیں گی اور بھائی خود ذمہ دار ہوگا۔ اب بہن کی شادی، بہن کا رشتہ، بہن کے ساتھ معاملہ، بہن کی مدد، جب بھی اس کو ضرورت پڑے گی، ان تمام چیزوں کا ذمہ دار بھائی ہوگا، اس لیے کہ باپ دنیا میں نہیں ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ بیوی کا حق زیادہ یا بہن کا حق زیادہ، تو ظاہر بات ہے اگر اس کا جواب یہ دیا جائے کہ بیوی کا حق زیادہ ہے بہن کا نہیں، یا یہ جواب دیا جائے کہ بہن کا حق زیادہ ہے بیوی کا نہیں، یہ جواب سراسر دونوں غلط ہے۔ اس انداز میں جواب دیا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ بیوی کے حقوق الگ ہیں اور بہن کے حقوق الگ ہیں۔ انسان سے مطالبہ کیا گیا اگر تم کسی عورت کے شوہر ہو تو شوہر پر بیوی کے جو حقوق ہیں وہ پورا کرنا تمہاری ذمہ داری، اور اگر تم کسی عورت کے بھائی ہو تو بھائی پر بہن کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنا تمہاری ذمہ داری۔ بیوی کے حقوق الگ طرح کے ہیں، بہن کے حقوق الگ طرح کے ہیں، اور انسان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جس کے جو حق ہے، جس کا جو حق ہے یا جس کی جو حقوق ہیں
بس وہ آپ ادا کر دیں، آپ بری ہیں۔ لیکن اگر آپ نے بیوی کا حق مارا یا بہن کا حق مارا تو کل قیامت کے دن جواب دینا ہوگا۔ اور آج کے دور میں جو گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، بہو کی اور نند کی آپس میں، اور شوہر بیچ میں کھڑا رہتا ہے، بہن کی بات سچی ہے یا بیوی کی بات سچی ہے، تو وہ ذرا یہ دیکھے کہ شریعت نے مجھ سے کیا کہا ہے۔ اگر جس بات کا شریعت نے بیوی کے بارے میں حکم دیا کہ بیوی کا حق یہ ہے تم مکمل ادا کر رہے ہو، تو آپ اس سے کہہ دو تمہارے حق میں کوئی کمی میں نے نہیں کی۔ اور اگر بہن کا حق مکمل ادا کر رہے ہو، ان سے بھی کہہ دو کہ تمہارے حق میں نے کوئی کمی نہیں کی، اور دونوں کو سمجھا دے کہ جب میں تمہارا حق پورا کر رہا ہوں تو تمہیں آپس میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح فہم عطا فرمائے۔